بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 20 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور عمر میں آپ سے صرف 2 سال بڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بے حد محبت تھی اور مسلمان ہونے سے پہلے بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کفار جب تکلیف پہنچا رہے تھے تو حضرت عباس نے ہی بچایا تھا۔ انہوں نے غزوہ بدر کے فوراً بعد اسلام قبول کیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ ہجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور مکہ سے مشرکوں کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی عزت اور اکرام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اے لوگو، جس نے میرے چچا کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس لیے کہ ہر شخص کا چچا اس کے باپ کے مثل ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 82 سال کی عمر میں جمعہ کے دن 12 رجب سن 32 ہجری میں ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے وصال کے بعد خلافت راشدہ 30 برس رہے گی، پھر بادشاہی ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ کی پیشن گوئی کے مطابق یہ 30 سال کی مدت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تک چلی، پھر اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہو گیا۔ نمبر 3، گھر والوں کو نماز کا حکم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاری ہی ہے۔ نمبر 4، دعوت کھانے کے بعد کیا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے موقع پر یہ دعا پڑھی، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ ترجمہ، اے اللہ، جس نے ہمیں کھلایا تو اس کو کھلا اور جس نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا۔ نمبر 5، اذان اور صف اول کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور صف اول میں کتنا ثواب ہے تو وہ صف اول اور اذان دینے کے لیے تلواروں سے مقابلہ کر کے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ نمبر 6، عہد توڑنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو، پھر اس کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے پیدا ہو کر خوب گنجان ہو گئے ہوں، پھر یہ کسی حادثے کا شکار ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑائے پھرتی ہو۔ فائدہ، جس طرح پانی برسنے کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے خوب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھر کسی آفت کا شکار ہو کر سب ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح دنیاوی زندگی ہے کہ آج سب کچھ موجود ہے اور جب موت آئے گی تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 8، دوزخیوں کے ہونٹ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ کی تفسیر میں فرمایا کہ دوزخ کی آگ چہروں کو ایسا بھون دیں گی کہ دوزخی کا اوپر کا ہونٹ اوپر کو چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ سر کے درمیان تک پہنچ جائے گا، اور اس کا نیچے کا ہونٹ لٹک جائے گا یہاں تک کہ وہ دوزخی کی ناف تک پہنچ جائے گا۔ نمبر 9، سفر جل یعنی پیر کے فائدے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک سفر جل یعنی بہی تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ طلحہ، اسے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
عورتوں کے سلسلے میں وصیت قبول کرو، اس لیے کہ عورت بدن کی نازک اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو گے تو وہ اور زیادہ ٹیڑھی ہو جائے گی۔ یعنی عورتوں کے ساتھ نہ زیادہ سختی کرو اور نہ زیادہ نرمی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔